والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من رب دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون صدق اللہ عظیم۔ آج ہم سورہ زمر کی ابتدائی کچھ آیتیں پڑھیں گے۔ آج کے حالات کی مناسبت سے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور پھر دوسروں کو سمجھانے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے بارے میں تو واضح ہے، کم سے کم سارے مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا وہ اللہ کا کلام ہے، بلا شک و شبہ، ایک زیر زبر کا اس میں شک نہیں۔ کاش کہ پھر مسلمان اپنے اس عقیدے پر عمل بھی کرتا، کاش کہ وہ قرآن کی پیروی کرتا، قرآن کو سمجھتا اور قرآن سے ہدایت لیتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان وہ اپنے اس عقیدے کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، عزت و احترام قرآن کا کرتے ہیں، لیکن رہنمائی دوسری کتابوں سے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں دوسری کتابوں کو، جگڑتے ہیں دوسری کتابوں کے حوالے سے۔ تو یہی بات اللہ نے کہی، یہ جو کتاب ہے قرآن من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی جانب سے ہے جو العزیز ہے۔ باقی کتابیں انسانوں نے لکھی، ان کو غلبہ نہیں تھا، نہ علم پر غلبہ تھا، نہ حکمت پر غلبہ تھا، کسی چیز پر غلبہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، تو اس کے کلام میں کتنا عدل ہے۔ مغلوب انسان، کمزور انسان، وہ عدل کی بات نہیں کر سکتا، وہ انصاف کی بات نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایسا آدمی جس کا علم کم ہو، وہ کامل طور پر علمی بات نہیں کہہ سکتا، اس کی بات میں ظن ہوگی، گمان ہوگا، کمزوری ہوگی۔ اللہ العزیز ہے اور وہ الحکیم۔ گویا کہ قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات، جتنی آیات ہیں، وہ سب کے سب پر حکمت ہے۔ باقی جو کتابیں قرآن کے مقابل وہ حکیمانہ انداز ان میں نہیں ہے، ان میں حکمت ہوگی بھی اور حکمت نبیوں کی، مگر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو حکمتوں سے بری ہوئی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور بے شک ہم نے اے پیغمبر یہ کتاب یعنی القرآن آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ قرآن میں باطل کا ایک ذرہ بھی نہیں، ایک غلط بات اس میں نہیں، ایک کمزور بات اس میں نہیں۔ ہر آیات، ہر بات، ہر حکم وہ حق کے ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائے، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، مگر وہ پھر میں کہتا ہوں ایسی کتابوں سے رہنمائی لے رہا، ایسی کتابوں کے پیچھے بھاگ رہا، ایسی کتابوں کو سمجھ رہا۔ دین میں آپ کو کہتا ہوں، دنیاوی امور میں نہیں، دینی امور میں، جو سراسر حق پر مبنی نہیں ہے، اور حق بات ایک اللہ ہی کہہ سکتا۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، جس طرح اللہ کا دین صاف اور ستھرا ہے، اللہ کے دین میں کوئی گڑبڑ نہیں، اللہ کے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں، تو اے لوگوں تم بھی اللہ کے دین میں ملاوٹ مت کرو، اللہ کے دین میں ملاوٹ مت کرو، اخلاص کے ساتھ خدا کا ہو جاؤ۔ جس طرح اللہ پاک نے خالص دین تم کو دیا، اسی طرح تم بھی خالص عبادت اللہ کی بھی کرو۔
جس طرح قرآن میں شک و شبہ نہیں ہے، تم بھی اپنے دین سے شک و شبہ کو نکال دو، اپنے عقیدے سے اس کو نکال دو۔ جس طرح مکمل قرآن اللہ کا ہے، اسی طرح مکمل دین کو اللہ کے حوالے سے اس پر تم عمل کرو۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس عبادت کرو اللہ کی اپنے دین کو خالص کر کے، اپنے دین میں ملاوٹ مت کرو۔ مگر ہم نے قرآن کے ساتھ تو ملاوٹ نہیں کی، بل قرآن کے مقابل میں بہت ساری کتابیں ہم نے بنائی، اور ان کتابوں کو قرآن کے برابر کا درجہ ہم نے کچھ کو دیا کہ یہ بالکل قرآن کا درجہ رکھتے ہیں۔ بلکہ افسوسناک مسئلہ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں شرمناک مسئلہ ہے، ہم کو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے کہ ہم ان انسانی کتابوں سے اللہ کی کتابوں کو منسوخ ٹھہرائیں، ان انسانی کتابوں سے اللہ کے رسول پر داغ لگاتے۔ آپ ذرا اندازہ، ایک تو ہوتا ہے افسوسناک بات، یہ شرمناک بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں دین کو خالص کرو میرے لیے، اور ہم اللہ کے دین میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی باتوں کو اللہ کے باتوں کے ساتھ ملاتے ہیں، نہ صرف ملاتے بلکہ اس کا برابر اس کو سمجھتے، نہ صرف برابر سمجھتے بلکہ کئی جگہ ان باتوں کو ہم ان سے زیادہ جو ہے نا اہمیت دیتے اور اللہ کی باتوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ انسانی باتوں پر اللہ کی بات کو منسوخ کرتے کہ اللہ کی اس آیات کو فلاں مولوی صاحب کی بات نے منسوخ۔ اور ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام بہت عزت والا ہے، احترام والا ہے، مگر فلاں مولوی صاحب جو کہتا ہے کہ اس نے 7 سال کی بچی کے ساتھ منگنی کی، 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی، یہ بات درست ہے۔ مسلمان کا عقیدہ تو یہ کہ اللہ کا نبی تمام انسانوں سے بالا تری، اس کا عقیدہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں شک و یہ اس کا عقیدہ ہے، مگر عمل عقیدے کے خلاف کرتا، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا۔ اللہ للہ دین الخالص، خبردار اللہ کے دین میں ملاوٹ مت کرو، خبردار اللہ کے دین میں ملاوٹ مت کرو۔ اللہ کا دین ملاوٹ سے صاف ہے، غلطیوں سے مبرہ ہے، صاف ہے۔ اللہ کا دین ٹوٹلی حق پر مبنی ہے، خبردار اللہ کے دین میں ملاوٹ مت کرو۔ مگر اس تنبیہ کو اللہ کا مسلمانوں نے نظر انداز کیا۔ عوام لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، مگر جو اپنے آپ کو اہل علم کرتا ہے، اہل کہتا ہے، وہ اپنی بات کو اللہ کی بات میں ملا دیتا ہے، اپنی تفسیر کو اللہ کے کلام سے زیادہ اعتبار دیتا ہے، اپنی تشریحات کو اللہ کے کلام سے زیادہ اعتبار دیتا ہے، اپنی تاریخ کو اللہ کے کلام سے زیادہ اعتبار دیتا ہے۔ خبردار اللہ کا دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ تو اچھی بات تو ایک خالص چیز کو لے گا، اثر خالص چیز کا ہوگا۔ اگر تم خالص خوراک استعمال کرو گے تو صحت پاؤ گے، خالص دوائیاں استعمال کرو گے تو علاج پاؤ گے۔ اور ہم جب بھی جاتے دودھ لیتے، دوائیاں لیتے، شہد لیتے، کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں خالص چیز ہم کو دے، ہم خالص چیز کو پسند کرتے، تو اللہ بھی تو خالص چیز کو پسند کرتا۔ اگر ہم ملاوٹ والا دودھ لیں تو اس دودھ کا تو اثر نہیں ہوگا۔ آج جو ہمارا دین اثر ہمیں نہیں دکھا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے دین کو خالص نہ لیا، نہ اس پر خالص عمل کیا۔ خبردار اللہ کا دین خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اس کے باوجود اگر ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست مانا ہوا ہے، ان کو اللہ کا درجہ دیا ہوا، معبود کا درجہ دیا ہوا، جس طرح ہم نے کچھ علماء کرام کی باتوں کو قرآن کی آیاتوں کا درجہ دیا، کہ جس طرح قرآن میں غلطی نہیں، اس طرح اس مولوی صاحب کی کتاب میں بھی غلطی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا کہ ہمارے کام وہی بناتے، نعوذ باللہ وہی بگاڑتے ہیں، وہی بناتے ہیں، بگاڑ اور بناؤ پر ان کو باقائی قدرت حاصل ہے،
وہ چاہے ہمارے معاملات کو بنائے، وہ چاہے ہمارے معاملات کو بگاڑے، کاموں کو تو بنانے والا اللہ ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء کارساز بنایا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، تم تو اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرو، تم تو ان کے بندے نہیں ہو، وہ تو تمہارے جیسے انسان ہے، اپنے جیسے انسانوں کی غلامی کیوں کرتے ہو، اپنے جیسے انسانوں کے آگے کیوں جھکتے ہو، اپنے جیسے انسانوں کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ سے قریب، نعوذ باللہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے تو بیٹے کے ذریعے نعوذ باللہ ہم باپ سے قریب ہو، کوئی کہتا ہے اللہ کا وزیر ہے، کوئی کہتا ہے اللہ نے اس کے لیے دنیا کو پیدا کیا، کوئی کیا کہتا۔ یہی ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، جس طرح ہم بادشاہ سے قریب نہیں ہو پاتے تو بادشاہ کے وزیر ہم کو بادشاہ سے قریب کرتے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے وزیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، ان کے ذریعے سے ہم قریب ہو پاتے۔ ان اللہ یحکم بینہم ما فیہم فی اختلفون، اللہ ضرور ان سے پوچھے گا کس کو اللہ نے اپنا وزیر بنایا، کون اللہ کا بیٹا، کب اللہ نے تم کو بولا کہ میرا وزیر، نعوذ باللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں، میں تمہاری ہر بات کو خود سنتا ہوں، میں اپنے کلام کے ذریعے تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہ بات تم کو کس نے کہا تھا؟ ضرور اللہ پوچھے۔ ان اللہ لہدی من ہوا کاذب الکفار، ایسے جھوٹے لوگ، ایسے ناشکر گزار لوگ، ایسے نافرمان لوگ، ایسے حق کے منکرین، یہ ہدایت کبھی نہیں پاتے۔ ہدایت تو ایک شکر گزار آدمی پاتا، جو قرآن کا قدر کرتا، جو اللہ کی بات کا قدر کرتا، جو ہدایت کا قدر کرتا۔ ایک ناشکرہ انسان جس کو اللہ نے قرآن دی اور سب سے بہترین انسانوں کو ان کا رہنما بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو نمونہ بنا؟ یہ ناقدردان لوگ یا یہ ناشکرے لوگ، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس عظیم انسان کو اپنا رہنما نہیں بنا، اور جھوٹ کے پیچھے چلے، جھوٹ بولا بھی اور جھوٹ کے پیچھے چلے، سچ پر انہوں نے جھوٹ کو ترجیح دی۔ سچ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے، سچ تو یہ ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ باندھا۔ سچ تو یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک زیر زبر کی غلطی نہیں، سچ تو یہ، مگر انہوں نے اپنی جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور جھوٹ کے پیچھے چلے، جھوٹ بولا بھی اور جھوٹ کے پیروکار بھی بنے۔ تو ایسے لوگ کیسے ہدایت پائیں؟ ایسے لوگ کیسے ہدایت پائیں؟ جو سچ کا طلبگار ہے، جو حق کا طلبگار ہے، ہدایت تو وہ پاتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ بفرض محال اگر تمہاری بات صحیح ہوتی اور اللہ چاہتا کہ وہ ایک بیٹا یا کوئی بیٹا بنا لے تو وہ پسند کرتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا، لیکن اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ مخلوق کی طرح ہے ہی نہیں، وہ تو خالق ہے، اس کو تم مخلوق پر قیاس کیسے کرتے؟ اللہ تو خالق ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ انسان جیسا نہیں ہے۔ انسان کو اولاد کی ضرورت ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے، ایک انسانی بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہے، ایک انسان کو ایک دوست کی ضرورت ہے، ایک کمزور کو ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ اس چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تو اللہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، ہر چیز اس کے نیچے ہے۔
کوئی اس سے اوپر نہیں. خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار يكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو اپنے حکم ارادے سے پیدا فرمایا اس طرح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت آیا ہے. کیا یہ جو دن آ رہا ہے یہ اللہ کے حکم ارادے اور قانون سے آ رہا ہے یا اس کے پیچھے ایک وزیر صاحب بیٹھا ہوا؟ یہ جو بارشیں برس رہی ہیں یہ اللہ کے حکم ارادے اور قانون سے برس رہے ہیں یا پیچھے سے نوز باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اس کو برسا رہے نوز باللہ؟ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے یہ اللہ کے حکم ارادے حکمت اور مشیت قانون سے بن رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ولی ہے کوئی بزرگ ہے؟ دیکھو خدا کے بندے یہ پورا سسٹم ایک سائنسدان کو معلوم ہے ایک ماہر فلکیات کو معلوم ہے کہ اس میں صرف اللہ کا قانون ہے اس میں اللہ کا حکم پنہا ہے اس میں کسی انسان کی مداخلت نہیں ہے. دور دور میں بھی انسان کی مداخلت نہیں ہے. اگر زمین میں انسان کی مداخلت ہے کیا چاند پر بھی انسان ہے؟ کیا مریخ میں بھی انسان ہے؟ کیا باقی سیاروں میں بھی انسان ہے؟ کیا باقی کہکشاؤں میں انسان ہے؟ انسان نے تو ابھی تک نظام شمسی کو پورا پایا نہیں. تو انسان کب اتنا بڑا بنا کہ وہ پوری کائنات کو چلا؟ یہ جھوٹ ہے یہ جہالت ہے. ہم اس جہالت کو نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ تو العزیز ہے وہ تو غفار ہے وہ درگزر کرنے والا ہے. اگر ایک انسان خود اللہ کی طرف آ جائے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. کوئی وزیر کی ضرورت نہیں. خود جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں سفارش کی ضرورت نہیں ہے. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیہ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم له الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون. اس کو تو چھوڑو کائنات تو بہت دور کی بات ہے. کائنات تو ابھی 20ویں صدی میں کچھ ہم پر ظاہر ہوتا. انسان اس زمین میں صرف زندگی کو دے کہ اس بے جان زمین میں آج سے کروڑوں سال پہلے یہ زمین بے جان تھی. سارے عناصر یہ بے جان. ان بے جان عناصر کی ملاپ سے اللہ نے زندگی کو پیدا کی. سارے انسان ملے تا قیامت بے جان سے جان نہیں پیدا کر سکتے. اور یہ حیاتیات کا قانون بھی ہے بے جان سے جان پیدا نہیں ہوتی لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. پھر زندگی کو پیدا کیا ایک جرثومہ ایک خلیہ. اس خلیے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا کہ اس سے پھر لاکھوں کروڑوں جو ہے نا جاندار پیدا ابھی تک پھیلتی جا رہی پیدا ہوتی جا رہی. کوئی کر سکتے اس طرح؟ پھر خود انسان کو دیکھو ایک نطفہ وہ ماں کے رحم میں جائے اور وہ نطفہ اس ماں کے بیضے سے مل کر انسان بن جائے. بالکل ہو اسی طرح. نہ صرف انسانوں کا اسی طرح بلی پیدا کرے کبوتر سے کبوتر پیدا ہو جائے کتے سے کتا پیدا ہو جائے گدے سے گدھا پیدا ہو جائے. کبھی کسی نے غلطی دیکھی؟ کبھی غلطی کسی نے دیکھی کہ آم سے سیب پیدا ہو سیب سے جو ہے نا انگور پیدا ہو. نعوذ باللہ خدا انسان سے کتا پیدا ہو ایسا کبھی دیکھا؟ بالکل غلطی کی. لاکھوں کروڑوں جاندار ایک خلیے سے آگے بڑھ رہے کوئی غلطی نہیں. کیا یہ کوئی انسان کر رہا ہے؟ کوئی دیوتا ادھر پیچھے بیٹھا ہوا کوئی بت ایسی کارکردگی دکھا رہا ہے؟ یہ تو وہ خالق ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا. یہ اسی کی حکمت تدبیر سے اور تقدیر سے اور قانون سے بن رہا. پھر تم اس واحد خدا کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے؟
اس رب اللہ کو چھوڑ کر جو مالک الملک ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں تم جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم ذات الصدور۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور اللہ یہی پسند کرتا ہے، اور اگر تم ناشکر گزاری کرو گے تو دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں، کسی انسان کا محتاج نہیں۔ انسان تو اس زمین میں ابھی کروڑوں سال یا لاکھوں سال پہلے، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں۔ یہ کائنات اربوں سال سے قائم، ہمارا نظام اربوں سال سے قائم، یہ زمین اربوں سال سے قائم۔ انسان تو ابھی زمین پر آیا ہے، انسان تو ابھی زمین میں ہے، اور انسان ایک چھوٹے سے حصے میں ہے، ایک چھوٹے سے حصے نظام شمسی میں اس کا حصہ ذرے کے برابر نہیں، کائنات کو تو چھوڑو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ ہمارا محتاج، اس کی کائنات ہم پر کہے، اس سے پہلے بھی کائنات تھی، تو اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج، سارے انسان اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں البتہ اگر تم اچھا کرتے ہو تو اچھی بات ہے، یہ تم کو فائدہ دینے والی بات ہے، اور اگر تم غلط کرو گے تو یہ ایک نقصان والا عمل ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے ترازو میں، اللہ کی ترازو میں انصاف تلتی ہے، اچھائی تلتی ہے۔ کسی دوسرے کا غلط عمل تم کو نقصان نہیں دے گا، اسی طرح دوسرے کا اچھا عمل تم کو فائدہ نہیں دے گا، اگر اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس غلط کام میں تمہارا حصہ نہیں ہے تو تمہیں نقصان نہیں دے گا، اگر اس اچھے کام میں تمہارا حصہ نہیں تو تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرے کا اچھا تم کو کیا فائدہ پہنچا؟ مگر ادھر اچھے لوگ اپنی اچھائی کو بیچتے ہیں، سوداگر بہت، مصیبت تو یہ مذہبی سوداگر جو اپنی اچھائی کو بیچتے ہیں۔ بڑی بڑی خانقاہیں انہوں نے بنائی ہیں، مندروں میں ان کی اچھائیاں بھی کریں، خانقاہوں میں ان کی اچھائیاں بھی کریں، وہ اپنی اچھائیوں سے عزت پاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اچھائیوں پر ان کے ہاتھ چومیں، ان کی پیروں میں جھکیں، اور ہماری اچھائیوں پر یہ امیر اپنی اچھائیوں کو بیچ کر بڑے امیر بن گئے۔ یہ مذہبی پیشوا جو آج امیر بن گئے وہ تو اپنی اچھائیاں بیچ رہے ہیں، بلکہ ان کی اچھائی کو فائدہ نہیں دیں گے۔ وہ بیچے ہم خریدے، قیامت کے دن ہم کو فائدہ نہیں دیں گے، ہم کو اپنی اچھائی فائدہ دے گی، ہم کو اپنی اچھائی فائدہ دے گی۔ وہ تو اپنی اچھائیوں کو بیچیں گے اپنی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دولت کے لیے، اور واقعی بیچا انہوں نے۔ آج سندھ میں دیکھیں لاکھوں لاکھوں ایکڑ زمین کے مالک بن گئے۔ یہ مذہبی پیشوا جو اپنی انہوں نے اچھائیوں کو بیچا، آج کتنے امیر بن گئے، اور اسی اچھائیوں پر آج پارلیمنٹ میں بیٹھے، ان کے پاس اور کیا ہے؟ سیاست میں بڑے نام پاتی ہیں لوگ۔ تو ان کی اچھائیاں ہمیں کام نہیں آئے، نہ وہ اپنی اچھائیوں کو بیچے نہ ہم خریدے، ہم کو اپنی اچھائی کام دے۔ ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے جو اپنی ماں کے پیروں میں نہیں پڑتے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو نہیں چومتے، وہ ماں جس نے اس اولاد پر جو ہے نا دکھ پر دکھ ہوتا ہے، وہ باپ جس نے اپنی جوانی بیٹے پر قربانی، مگر ایک مذہبی ٹھیکیدار کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اس کے پیروں میں گرتا ہے، اپنی باپ سے زیادہ اس کا عزت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھے کافی لوگ ایسے بدنصیب لوگ بھی، کاش کو اپنے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، یہ اس کا اچھا عمل ہے۔ وہ جو اپنی اچھائی کو بیچ کر فخر جو ہے نا حاصل کرنا چاہتا، اس کا خیال ہے کہ اس کے ہاتھوں کو چوموں گا تو میں جنت میں جاؤں گا،
جو مذہبی پیشوا ہے اس کے پیروں میں پڑوں گا تو میں جنت لے جاؤں. جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، پیر صاحب کے قدموں کے نیچے تو نہیں ہے. جنت تو تمہارے باپ کے ہاتھوں کے نیچے، اس کے ہاتھوں کے نیچے تو نہیں. تو یہ مذہبی ٹھیکیدار اپنی اچائیوں کو بیچتے اور ہم اس کے خریدار. ان کی اچھائیاں بے کام نہیں دی، اور جو اپنی اچھائی کو بیچتا ہے وہ ایک سوداگر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سوداگر پسند نہیں. دیکھو انسان سہارا آسرا دوسروں پر کر، اس نے خدا دوسروں کو بنایا، غلام اس کا بنا ہوا. جب اس پر سختی آتی اس کو معلوم ہے کہ اس سختی کو ابھی وہ دور نہیں کر سکتے. جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا اس سختی کو دور نہیں کر سکتے، تو یہ سختی کے وقت اللہ کی طرف آتی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب ہر سہارا کام نہیں دیتا تو یہ صرف اللہ کو سہارا بنا. جب ہر طرف سے دروازے بند ہو پھر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهَ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. پھر جب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا، اپنا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے، رحمت اپنی نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے، پھر یہ خدا کو بھول جاتا ہے، پھر جا کر اسی مذہبی ٹھیکیدار کے پیچھے بھاگتا، پھر اللہ کو بھول جاتا کہ نہیں یہ تو فلاں بزرگ کی وجہ سے مجھے ملا، یہ تو فلاں دیوتا کی وجہ سے مجھے ملا، وہ جو فلاں بدھ کو میں نے پوجا اس کی وجہ سے ملا، یہ میرا مسئلہ تو مندر میں حل ہوا وغیرہ وغیرہ. پوچھے گا اللہ تعالیٰ انسانوں سے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وہ شخص کتنا اچھا ہے جو ہر وقت خدا کا زیر فرمان ہے، دن ہو رات ہو ہر حالت میں وہ اللہ کا عبد اور اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے. کیا وہ شخص جو اللہ کا بندہ ہے وہ اس شخص کی طرح بن سکتے جو خدا کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے جا رہا ہے، اس کا غلام بن رہا ہے؟ کیا ایک ایسا آدمی جو صحیح عمل کر رہا ہے اس آدمی کی طرح بن سکتا ہے جو عمل نہیں کرتا؟ ایک آدمی علم والا ہے، اللہ کے علم پر حکمت پر چلتا ہے، دوسرا آدمی جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس نے غلط راستے پر ڈالا، یہ برابر ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی شاعر عام پر جا رہا ہے، خدائی راستے پر جا رہا ہے، ایک آدمی پگڈنڈیوں پر جا رہا ہے، جو صحیح راستے پر جا رہا ہے وہ منزل کو پہنچے گا، جو پگڈنڈیوں پر جا رہا ہے وہ پہنچے گا. اللہ کا راستہ تو شاعر عام ہے، صراط مستقیم ہے، وہ جو دوسرے راستے وہ تو پگڈنڈیاں ہیں، وہ تو جیب کترے ہیں، وہ تو چور ہے، ڈاکو ہے، وہ تو اپنے راستے پر ڈال کر چوری کرتے. یہ جو آج انسان یرغمال ہے، کس نے اس کو یرغمال بنا؟ انہی نے جنہوں نے اللہ کے راستے سے اس کو کاٹا، اپنے راستوں پر ڈالا، اب اس کو یرغمال بنا. تم میرے بندے ہو، میں تم کو کہتا ہوں مہنگائی ہے ملک میں تو مہنگائی ہے، اگر میں کہتا ہوں مہنگائی نہیں ہے تو مہنگائی نہیں ہے. ایک مذہبی پیشوا مہنگائی کے خلاف بہت بولتا تھا تو مہنگائی تھا، اب وہ پیشوا کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے، بس مہنگائی نہیں ہے. جب میں بولتا ہوں مہنگائی ہے تو مہنگائی ہے، جب میں بولتا ہوں مہنگائی نہیں ہے پھر مہنگائی نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں اللہ راضی ہے تو راضی، اگر میں کہتا ہوں ناراض ہے تو ناراض ہے. لہٰذا اللہ کی بات پر کان نہیں دھرو، میری بات پر کان دھرو، اس لیے کہ اس زمین پر خدا کا ٹھیکیدار میں ہوں، دین کا ٹھیکیدار میں ہوں. اپنے راستے پر ڈال کر ابھی ہم کو یرغمال بنا. اس طرح کے 100 مثالیں، صرف میں نے تو ایک مثال دی، اس طرح کے 100 مثالیں صرف ہمارے ملک میں نہیں، ہر جگہ. اور اگر ہم اللہ کے راستے پر ہوتے تو یہ مذہبی پیشوا، یہ دوسرے، یہ ہم کو یرغمال بنا سکتے ہیں؟
ہماری چوری کر سکتے تھے، ہمیں غلط راستوں پر ڈال سکتے تھے، ہمارا استحصال کر سکتے تھے، ہماری ایک تلفی ہوتی تھی پر اس لیے کہ اللہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے ہزاروں گنا، وہ تو باپ سے مہربان ہے ہزاروں گنا، اس کا راستہ تو صاف ہے، اس کا راستہ تو ترقی کا راستہ ہے، اس کا راستہ تو عدل کا راستہ ہے، اس کا راستہ تو جنت کا راستہ ہے۔ مگر اس بدبخت انسان نے اس اللہ کے راستے سے ہم کو ہٹایا، اپنے راستے پر لگایا، جس کی وجہ سے آج اس رحمت سے ہم محروم ہیں۔ جس طرح ماں کے گود سے بچے کو چھینو، کسی اور کے گود میں ڈالو، تو وہ ماں اس بچے کو، غیر بچے کو مہربانی دے گی؟ کہاں اللہ کی رحمت اور کہاں دوسروں کی رحمت۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ، کہیے اے رسول مجھے حکم ہوا ہے، کس کو؟ اللہ کے رسول کو حکم ہوا، مجھے حکم ہوا ہے ان اس بات کی کہ اعبد میں بندگی کروں اللہ کی مخلص لہ الدین، اس طرح کہ خدا کے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں کروں۔ دیکھیں اللہ کے رسول کو حق نہیں ہے اللہ کے دین میں اپنی بات کو ملانا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، اس کا اجتہاد، اس کی سچائی، اس کا قرآن فہمی، دین اسلام سے قربت، فرشتے کے ساتھ لگا، اس کو بھی حق نہیں ہے دین میں ایک چاز کو ملانا۔ تو پھر مولوی کو حق ہے؟ ایک مولوی کو پھر حق ہے؟ جب اللہ کے رسول کو حق نہیں ہے دین میں ایک چیز کو ملانے کا، نہ نکالنے کا، تو ہم کو حق ہے؟ مگر یہ حق ہم نے دیا ہے ان کو، ہم کہتے نہیں دی، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو یہ حق ہے، آپ جس طرح تشریح کرے کریں، آپ کو تو یہ حق حاصل ہے نعوذ باللہ کہ تو خدا کے دین کو کینسل کر۔ یہ ہے مسلمان، نہ صرف مسلمان بلکہ سارے مذہبی لوگ، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، ہر جگہ یہ مصیبت۔ وہاں اس نے برہمن کو حق دیا، اس نے پادری کو حق دیا، اس نے پنڈت کو حق دیا، اس نے ربی کو حق دیا، اور ان پنڈتوں نے، ان ربیوں نے، ان پروہتوں نے، ان پادریوں نے، ان مولویوں نے امت کا کیا حال بنا ہے آپ کے سامنے۔ یہ حق اللہ کے رسول کو نہیں، ابراہیم کو نہیں علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، رسالت محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، ہم کو پھر حق ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرمانبردار انسان بن جاؤں، میں خدا کے حضور میں جھکوں، میں دوسرے کو نہیں جھکاؤں، مجھے حق نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے آگے جھکاؤں، نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں اللہ کے حضور میں جھکوں۔ تو پھر ایک مذہبی پیشوا کو حق ہے کہ ہم کو اپنے قدموں میں جھکائیں، اس کو کیا حق ہے؟ حق تو یہ کہ وہ اللہ کے حضور میں جھکے، حق تو یہ ہے۔ مگر آج ہر ایک کہتا نہیں ہمارے فکر کے آگے جھک، ہمارے سوچ کے آگے جھک، ہمارے خیال کے آگے جھک، میرے قدموں میں جھک، یہ کوئی بات ہے؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ مسلمان کون ہے اور بشارت کس کے لیے؟ جنت میں کون جائے گا؟ سچا انسان کون ہے؟ اللہ سے قریب انسان کون ہے؟ وہ ہے جو طاغوت سے اجتناب کرے، جو طاغوت سے اجتناب کرے، اور جو صرف اللہ کا بندہ بنے۔
انسانوں کا بندہ نہیں تھا. جو انسان کو اپنا خدا بناتا وہ انسان وہ کامیاب انسان ہے. طاغوت سے اجتناب. اب آج تک تو افسوسناک مسئلہ ہے. اللہ نے تو ایک جگہ فرمایا کہ میں نے اپنے جتنے بھی رسول بھیجے قوموں کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی رسول ہر جگہ آئے ہر قوم کے لیے آئے انہوں نے ایک بات کہی اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب. جب تک طاغوت سے اجتناب نہیں کرو گے تمہارا ایمان تمہارا ایمان نہیں, تمہارے لیے بشارت نہیں ہے. جنت کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھلیں گے. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کا میں طاغوت کے بارے میں بتایا. یعنی ہر رسول جب آتا ہے وہاں پر طاغوت ہوتا ہے, وہ اس طاغوت کا مخالف ہوتا ہے, اس طاغوت سے لوگوں کو نکال کر اللہ کے راستے پر ڈالتا ہے. آج کے زمانے کا طاغوت کون؟ ہمارے ملک میں طاغوت کون؟ اللہ کے رسول کے وارث تو بہت سارے ہیں. آج جو اللہ کا رسول کا وارث علماء کرام, ہمیں اس ملک آج کا طاغوت یا ہمارے ملک کا طاغوت کون جس سے ہم اجتناب کریں؟ بلکہ طاغوت کا ترجمہ انہوں نے کیا نہیں. ہمیں بولا کہ طاغوت کیا ہے, قرآن سے ہمیں سمجھایا. طاغوت تو وہ ہے جو قانون کو نہیں مانتا ہے. طاغوت وہ ہے جو قانون کو نہیں مانتا, جو حد حدود میں نہیں رہتا ہے, وہ اپنے کو باقی انسانوں سے بڑا سمجھتا ہے. طاغوت وہ ہے جو ہم کو سرخ بتی پر کھڑا کرتا ہے, اگر ہم نہیں کھڑا ہو جب ہم کو جرمانہ کرتے ہیں, اور خود آئین کو پامال کرتے ہیں, خود قانون کی دہجیاں بکارتے ہیں. ہمیں ایک پولیس والے کے آگے ایسا کھڑا کرتا ہے, اور خود جو ہے نا فوج کو بھی نہیں مانتے, پولیس کو بھی نہیں مانتے, قانون کو بھی نہیں مانتے, کسی کو بھی نہیں. اور سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں کون قانون کو نہیں مانتا, اس کے خلاف کوئی بول سکتا ہے؟ ایسا جرت والا کوئی آدمی نہیں ہے. 4 لاکھ مولوی ہے, 4 لاکھ مولوی. ہمارے وضو پر اس کا نظر ہے, ہماری داڑھی پر اس کا نظر ہے, ہمارے مونچھوں پر اس کا نظر ہے, ہمارے ٹخنوں پر اس کا نظر ہے. طاغوت پر کبھی اس کا نظر ہوا ہے؟ اگر ہم نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو ایک دم ہم پر جو ہے نا شیر ہو جائے, اس تو دوزخ میں گئے. اور وہ لوگ جو طاغوت قانون کا دہجیہ پکڑ دیتے, جو حد حدود کو نہیں مانتے, کبھی ان 4 لاکھ مولویوں کو خدا نے توفیق دی؟ یہ جو تراویح پر جھگڑ رہے کہ 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے, ان کو اللہ نے توفیق دی کہ طاغوت کے بارے میں بتا کہ طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت تو وہ ہے جو قانون کو نہیں مانتا ہے, اور سب اس بچے کو بھی مانتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کو کون نہیں مانتا, کون آئین کو اپنے پیروں کے نیچے کرتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک معمولی مجسٹریٹ کے سامنے ہم جاتے, پہلے کہتے ہیں ادھر جو ہے چادر اپنا رکھو, بولتے نہیں بولتے, ادھر موبائل رکھو, پھر ادھر آ کر صاحب جو نا کام پکڑو کر کھڑے ہو جاتے. ایسا ہی غلط کہتا ہوں. آپ کا طاغوت بولتے ہم لوگ عدالت کو نہیں مانتے. عدالت کون ہوتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے, ہم عدالت پر بالا تر. یہ طاغوتی قوت کدھر بیٹھے؟ اس طاغوتی قوت کے پیچھے کون ہے؟ پارلیمنٹ کبھی شیر نہیں رہا ہے. پارلیمنٹ کی ممبر میں جرت ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے جو عدالت کے سامنے کھڑا ہو, جو اس کے پیچھے کوئی ہے جو بولتے ہم عدالت کو نہیں مانتے. ہم کو مجسٹریٹ کے سامنے ایسا کام پکڑو کڑوا کر, اور خود بولتے ہیں میں عدالت کو نہیں مانتا. ہم ٹیکس نہیں دیتے تو ہم جیل میں جاتے, اور وہ کچھ بھی نہیں کرے, اس کو کوئی کچھ نہیں بولتے. اس طاغوت کے بارے میں کس نے ہمیں بتایا؟ جتنی انبیاء کرام آئے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی غلامی کرو, طاغوت کی غلامی نہیں کرو. جو آج انگریز نے غریب اقوام, غریب لوگوں کو طاغوت کا غلام بنایا. چلو اس زمانے میں انگریز زوراور, اس نے ہمیں جاگیرداروں کا غلام بنایا, سرداروں کا, خانوں کا, ملکوں کا, امیروں کا, دوسروں کا, وہ چلا گیا. پھر تو مولوی صاحب آیا نا, پھر تو اسلامی ملک بن گیا, پھر تو اسلام کا قلعہ بن گیا.
کسی نے جاگیردار سے ان لوگوں کو نکالا؟ پنجاب کے وڈیروں سے ان کو نکالا؟ ہمارے خانوں ملکوں کی بدماشی سے ہم کو نکالا کسی نے؟ اس کے خلاف کسی نے بولا کہ پوری قوم وہ قانون کا پابند ہے، عوام قانون کا پابند ہے، مگر جاگیردار قانون کا پابند نہیں ہے، وڈیرا قانون کا پابند نہیں ہے، بڑا افسر قانون کا پابند نہیں ہے، زوراور قانون کا پابند نہیں ہے۔ آپ ایک پستل اس شہر میں آپ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے کلشنکوف لے جا کے بھی اٹھا جاتا، اس تابوت کو کوئی بولتے ہیں؟ آپ ایک پستل نہیں اٹھا سکتے، وہ 10 گاڑیاں، کالے کالے شیشے، کلشنکوف کا برمار، اس تابوت کے خلاف کسی نے بولا نہیں؟ یہ جو مافیا ہم لوگوں پر مسلط ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ آبرو محفوظ، کسی نے اس کے خلاف بولا؟ کسی نے بولا اس کے خلاف؟ یہ توفیق ان کو کیوں خدا نے دی؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ خود تاغوت کے ساتھ ملیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ صاف بشارت کس کے لیے؟ والذین، ان لوگوں کے لیے، اجتنبوا، جو پرہیز کرتے ہیں، جو اجتناب کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں کس الطاغوت سے، کس بات پر؟ ایعبدوھا، کہ اس کی بندگی کریں، اس کی غلامی کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف آئے، لہم البشریٰ، خوشخبری جنت کی انہیں کے لیے، جنت کی خوشخبری اس کے لیے۔ ایک دفعہ تاغوت کو چھوڑو، اللہ کی طرف انابت کرو۔ تو ہم نے اپنے ملک میں تاغوت کو چھوڑا؟ کیا چھوڑے؟ ہم نے تاغوت کو پہچانا؟ ہمارے علماء کرام نے تاغوت کی تعریف کی، جس طرح انہوں نے ہمیں وضو سکھایا، جس طرح انہوں نے ہمیں غسل سکھایا، جس طرح انہوں نے ہمیں نمازیں سکھائی، اس طرح انہوں نے ہمیں تاغوت کے بارے میں بتایا۔ تاغوت کے بارے میں قرآن مجید میں کتنی آیاتیں انہوں نے ہمیں بتایا۔ تاغوت عربی کا لفظ ہے، کس طرح اس کا کیا ترجمہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ اور اگر خدا نخواستہ تاغوت کے پیروکار بنے، اس کا کیا نقصان ہے انہوں نے بتایا۔ تو پھر ہمارا ملک کیسا ترقی کرے، عوام کیسا خوشحال ہوئے گا، ہمارے ملک میں انصاف کیسا آئے گا؟ تاغوت انصاف کو چھوڑے گا؟ تاغوت چاہے گا کہ ہمارے ملک میں انصاف ہو جائے؟ تاغوت چاہے گا کہ اس ملک میں ہر انسان کو احترام ملے، ہر انسان کو عزت ملے؟ تاغوت چاہے گا کہ تانے میں ہر مسلمان کا عزت اور آبرو اور ہر محکمے میں اس کو سہولت، یہ تاغوت چاہے گا؟ وہ بچہ بھی جا رہا ہے تحصیل میں، اس کو سہولت حاصل ہے، وہ بھائی بھی جا رہا ہے، اس کو سہولت حاصل ہے۔ تاغوت تو نہیں چاہے گا، وہ بولے گا میں جاتا ہوں تو ایک دم جو ہے نا تحصیلدار کے کمرے میں بیٹھتا ہوں، وہ پٹواری کو بلاتا ہے اور اس آدمی کی جائیداد کو میرے نام پر کرا۔ تاغوت تو یہ چاہتا ہے۔ اب اس تاغوت کے خلاف کھڑا کون ہوئے گا؟ کیونکہ ہم تو وضو سیکھنے میں لگے ساتھ، ہم تو ایک دوسرے کی مونچھوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے مونچھے ہے یا نہیں ہے، تمہاری داڑھی چھوٹی یا بڑی ہے، تمہارے ٹخنوں سے جو ہے نا کپڑا اوپر ہے یا نیچے ہے۔ بشارت تو اس میں کہ ایک دفعہ تاغوت کو چھوڑو، اور تاغوت وہ ہے جو قانون کو نہیں مانتا۔ عجیب ہے کہ اس قانون کو بنایا بھی تم نے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے آئین کو نہیں بنایا، آئین کو تو جاگیرداروں نے بنایا، آئین کو تو بڑے بڑے تاجروں نے بنایا۔ عوامی مینڈیٹ تو ہمیشہ چرائی جاتی ہے۔ قانون بنایا بھی تم نے، آئین بنایا بھی تم نے، اور اس کو توڑتے بھی تم، اس پر چلتے بھی تم۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ اب میں مزید آپ کو بتاؤں، اللہ نے فرمایا آپ بھی جا کر پڑھے ضرور، سورہ بقرہ میں جدھر آیات الکرسی ہے، آیات الکرسی سے کچھ بعد میں، آیات الکرسی کو تو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس سے کچھ آگے ہم جائیں گے، کچھ آگے جائیں گے 256 آیات پر۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جب تک تم نے طاغوت کو چھوڑا نہیں، جب تک طاغوت کا انکار نہیں کیا، اپنے سر سے جب تک طاغوت کو نیچے نہیں کیا،
اس وقت تمہارا ایمان نہیں. ایک دفعہ طاغوت کو چھوڑو گے پھر ایمان لاؤ گے. لا الہ پہلے یہ بولو گے, لا الہ پھر اللہ کی طرف آؤ. پہلے لا الہ بولنا ہے, پہلے آپ نے طاغوت کا انکار کرنا ہے. ایز اے مسلم میں طاغوت کو نہیں مانتا, ایز اے مسلم میں اللہ کو مانتا. ایک مسلم کے حیثیت سے میں اللہ کا بندہ ہوں, میں طاغوت کا بندہ نہیں. اب دیکھیں آپ لا الہ کا انکار کر رہے ہو, اور آج تک علماء نے ہم کو الہ کے بارے میں نہیں بولا جس کا میں انکار کر. لا الہ ز الہ نہ بنم, الہ سو کبھی سے نہ بنم. یہ الہ کون ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ بت تو نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں تو بت نہیں ہے, مسلمان تو بت کو نہیں پوچھتے. یہ الہ وہ طاغوت ہے. یہ الہ وہ طاغوت کون ہے؟ پتہ نہیں طاغوت کون ہے. تو پھر کلمے کے بارے میں یار, ایک ہندو کو ایک غیر مسلم کلمہ, تو کلمے کے بارے میں بھی آپ کو ابھی تکلیف بتائے گا کہ آپ انکار کریں لا الہ, میں الہ کو نہیں مانتا. تو الہ کون ہے؟ وہ طاغوت ہے. طاغوت کون ہے؟ طاغوت کے بارے میں اب کو, طاغوت وہ ہے جو قانون کو نہیں مانتا ہے, جو حد کو نہیں مانتا ہے, نہ اللہ کے قانون کو مانتا ہے, نہ ملک کے قانون کو مانتا ہے. دیکھو ایک وہ قانون ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے, اس کو بھی نہیں مانتا. ایک وہ قانون جو لوگوں نے خود بنایا, اس کو بھی وہ نہیں مانتا. ہم کو سرخ بتی پر کھڑا کرتا ہے, خود سرخ بتی پر کھڑا نہیں ہوتا. ہمارے جیب میں چھری ہوتا ہے, مجرم ٹھہرے, اس کے پاس 20 کلاشنکوف ہے, اس کو کوئی نہیں بولتا. ہم کو جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے ایسا کھڑا کرتا ہے, اور خود جو ہے بولتے ہیں میں سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتا. میں گیس کا بل نہیں دیتا ہوں تو میٹر کٹ جاتا, وہ پورے کارخانے کا نہیں دیتا, اس کو کوئی نہیں بولتا. میرے عورت کے ساتھ معمولی کچھ زیورات ہیں, مولوی صاحب کھڑا ہے, بولتے ہیں زکوٰۃ دے دو. اس کے پاس کارخانے بڑے بڑے, شوگر ملوں پر زکوٰۃ نہیں. میری بیوی کے ساتھ ایک انگوٹھی ہے, زکوٰۃ دے دو. اس کے پاس 2 روپے کی گاڑی, اس پر زکوٰۃ نہیں. اور مجھ کو ہر ٹریفک کانسٹیبل آنکھیں دکھاتا جب میں موٹر سائیکل پر ہوں, اور اس کے لینڈ کروزر کو ایسا راستہ دیتا. غلط بولتا ہوں میں؟ اگر غلط بولتا ہوں تو مجھے کاٹ. صرف ایمان نہیں ہے یہ بات کرنے کا, ضرورت نہیں ہے کسی کو, ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوتا. تو جب تک طاغوت کو اللہ نے بولا تم نہیں چھوڑو گے, تم مومن نہیں بن سکتے. جب تم میں مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے تمہاری نماز؟ کیا نماز ہے تمہارا؟ روزہ کیا روزہ؟ ایک دفعہ لا الہ پر تو ٹھہر جاؤ نا, پھر اللہ کی طرف آ جاؤ. تو فرمایا اللہ پاک نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جب اس نے طاغوت کو چھوڑا تو اللہ کو مضبوط سے پکڑا. یہ اسلام, اب یہ مضبوط اسلام, یہ بلال والا اسلام کہ طاغوت اس کو اتنا مارتا ہے نا, اتنا پیٹتا ہے, مگر اس کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ کو نہیں رکا سکتے, اور وہ پکا ہو جاتا ہے. اس کے دل میں جو ہے نا اللہ کی بات نقش ہو جاتی. نہ صرف ابو جہل بلکہ سارے زمانے کے طاغوت ایک غلام کو جو ہے نا اسلام سے پر نہیں ہٹا سکتے. کیا ہمارا ایمان ایسا ہے پاکستانیوں؟ کیا ہم کو علماء کرام نے ایسا نڈر مسلمان بنایا, ایسا دلیر مسلمان بنایا؟ طاغوت ادھر سے آنے ہمارا دل ادھر سے گھبرا جاتا. کیا ہم لوگوں کو ایسا ایمان بتایا کہ ہمارے دلوں میں ایسا جوش ہے؟ کیا طاغوت سے ایسا نفرت ہے؟ اللہ کہتے طاغوت سے انکار کرو, ہم نے طاغوت کو کندھا دیا ہوا, سارا ووٹ طاغوت کا. پارلیمنٹ میں اس وقت 87% طاغوت بیٹھا ہوا, سینٹ میں 90% طاغوت بیٹھا ہوا. بڑے بڑے عہدوں پر کون ہے؟ ہر طرف طاغوت ہی طاغوت. کیا غریب آدمی سے گنا اتنا ہی مہنگا وہ لیتا ہے طاغوت جس طرح وہ چینی بیچ رہا ہے؟ بڑے بڑے ملے جو طاغوتی قوتیں, شوگر ملے, کیا وہ غریب سے گنا کسان سے اتنا ہی مہنگا لیتا جتنا ہم پر بیچ رہا ہے؟ کیا اس طاغوت کے خلاف کوئی کھڑا ہوا ہے؟
کہ تم ہمارے اس بھائی سے، غریب سے، وہ جو کسان ہے اس سے تم سستے داموں لیتے اور ادھر ہم کو جو ہے 140 روپے پر دیں؟ کیا اس غریب سے تم جو گندم ہے اتنا مہنگا لیتے؟ اس کو تم نے زیادہ حصہ دیا؟ کیا تم اس کارخانے دار میں جو کارخانے میں مزدور ہے اس کو زیادہ تنخواہ دیتے؟ اس طاغوت کے خلاف کوئی بولا ہے؟ کوئی بولا کہ یار ہم کو تو تم مجسٹریٹ کے سامنے ایسا کھڑا کرتے ہو اور تم عدالت کو نہیں مانتے، ہم کو ایک عام سپاہی سے ڈراتے ہو اور خود جو ہے آئی جی سے نہیں ڈرتے، ہم کو ایک چھری پر پکڑتے ہو اور خود 10 کلاشنکوفوں کے ساتھ چلتے ہو۔ اس برے نظام کے خلاف کون بولے گا؟ یہ جو طاغوتی قوتوں کا ٹولہ ہے جو پورے ملک میں ہم پر مسئلہ، اس کے خلاف کون بولے گا؟ یہ جو 10 لاکھ کا اجتماع کر رہی ہے تو صرف وضو سکھانے کے لیے، یہ تو لا الہ کے لیے نہیں ہے ابھی تک۔ یہ تو بولتے ہیں پنکھے سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ کا مطلب پنکھے سے کچھ نہیں ہوتا، پنکھے سے کچھ نہیں ہوتا، گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو اسرائیل کو صرف گالی دیتے اس لیے کہ اسرائیل دور ہے، یہ تو امریکہ کو بددعائیں کرتے اس لیے کہ امریکہ دور ہے۔ اگر یہ نر کے بچے اس طاغوت کو بولے نا، اس طاغوت کو بولے جس نے ہم لوگوں کے لیے وبال جان بناؤ، یہ تو تراویح پر لڑتے کہ تراویح میں 8 رکعتیں، تراویح میں 20 رکعتیں، آتوں کو ادھر کھڑا کرے، یہ ڈرامے کرتے ہمارے ساتھ۔ جو مذہب کو بیچتا ہے وہ آپ کو کیسا جو ہے نا ترقی دے گا، وہ اس ملک میں عدل کی بات کیسا کرے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہے اس کا دوست طاغوت، اس نے اپنے کندھوں پر طاغوت کو بٹھایا، وہ طاغوت کے لیے بونکتا ہے، وہ طاغوت کے لیے کلاشنکوفیں اٹھاتا ہے۔ خدا قسم بھوک سے مرو نا، اس کالے شیشے والوں کے پیچھے 10,000 روپے میں اپنا ولا کا ضمیر بیچو، مگر نوجوانوں نے اپنا ضمیر بیچا ہوا، 12,000 روپے میں مول لگا ہوا، بندوق اٹھایا، یار غیرت کرو، جاؤ چولے بیچو، یار جاؤ ادھر چاول بیچو، نوجوان اٹھے کٹے اپنا ضمیر اس طاغوت کے لیے بیچتے ہو، اس بدبخت کے لیے کلاشنکوف اٹھا کر مجھے ڈراتے ہو۔ ایسا ہے، ایسے لوگ ہیں۔ اگر ان کو ایمان کی حرارت ہوتی ہے نا تو ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے سے اس نوجوان کو اٹھاؤ، اس کے پاس رہ کیا جاتا، اس کو کالے شیشے سے موٹر سائیکل بیٹھا اس میں رہ کیا جاتا، مگر اس نظام بد نے اس کو ہم پر مسلط کیا۔ اللہ کہتے مومن کا طاغوت کا دوست نہیں ہوتا ہے، جو جنت کا خواستگار، جو اللہ والا ہے، وہ طاغوت کا بالکل جو ہے دوست نہیں ہوتا۔ وہ ولا کر جاگیردار کو ووٹ دے دے، وہ وڈیرے کے پیچھے والا کر بھاگے، وہ مافیا والے کے پیچھے والا کر جائے اگر وہ مومن ہے تو۔ پھر اللہ نے فرمایا طاغوت کون ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ طاغوت ان کو نور سے نکالتا ہے، جہالت میں لے جاتا ہے۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا، یہاں طاغوت نے عوام کو ترقی دی، تعلیم دیا، اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجا، اپنے بچوں کو امریکہ بھیجا طاغوت نے، ہمارے بچوں کو ابھی تک ٹھاٹھ نہیں۔ انہوں نے نور سے نکال کر ظلمات میں ہم لوگوں کو ڈالا نہیں ڈالا؟ 40 سال تو انہوں نے ہم پر ماشاءاللہ کو مسلط کیا۔ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ ظلمات سے نکال کر نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ برطانیہ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہر ایک کو تعلیم دیا، یورپ نے ہر ایک کو تعلیم دی، تمام یورپ کو منور کیا، روشن کی۔ ان طاغوتی قوتوں نے پاکستان میں ایک یونیورسٹی علم والا نہیں بنا، ڈنگ کا یونیورسٹی نہیں بنا، ہماری یونیورسٹیوں کو برباد کیا، بلوچستان یونیورسٹی، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بچے در پدر خاک پسند اپنے بچوں کو باہر ملک میں بیچتے۔ اس طاغوتی نظام کے خلاف کسی نے بولا؟ طاغوت تو علم کا دشمن ہے، وہ تو ترقی کا دشمن ہے، وہ تو عدل کا دشمن ہے، وہ تو امن کا دشمن ہے۔ آج ہمارے ملک میں خدا کے لیے بولو، جان ہماری محفوظ ہے؟
مال ہمارے محفوظ ہے، ہم قرار دل میں رکھتے ہیں، یہ اس طاغوتی نظام نے ایسا کروایا۔ طاغوت ہم کو ظلمات سے نکال کر، نور سے نکال کر ظلمات کی طرف رکھتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، جو طاغوت کا دوست ہے وہ دوزخی ہے، یاد رکھیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے، قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہے، نعرے لگاتے جاؤ۔ جو طاغوت کا دوست ہے وہ جنت بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ طاغوت ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، یہ منافی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں، طاغوت ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے تانوں کو اچھا بنا دو، اپنے اداروں کو اچھا بنا دو، ہر ایک کے ساتھ یکساں انصاف کرو۔ طاغوت بولتے ہیں نہیں، ڈراؤ قوم کو، ڈراؤ ان بچوں کو، ڈراؤ تاکہ سہمے ہو جائے، ڈر جائے، پھر ان پر جو ہے نا مسلط ہو جائے۔ طاغوت خوف کا ماحول پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ امن کا ماحول پیدا کرتے۔ طاغوت ظلم کا ماحول پیدا کرتے، اللہ عدل کا ماحول پیدا کرتے۔ اللہ آزادی دیتا ہے، طاغوت جو ہے نا وہ پابندی کو پسند کرتے، غلامی کو پسند کرتے۔ اللہ مساوات کو پسند کرتے، عدل کو، طاغوت ظلم کو پسند کرتے۔ اللہ تحفظ کو پسند کرتے اور طاغوت جو ہے وہ تحفظ کو نہیں پسند کرتے۔ بس ایک حدیث پڑھوں گا وقت کا میں، ورنہ بہت آیاتیں اور بھی تھی۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں انہ دخل علی عبید اللہ بن زیاد، ابن زیاد کے پاس میں گئے۔ ابن زیاد کتنا طاقتور آدمی، ابن زیاد کے بارے میں پتہ ہے؟ ابن زیاد وہ جو کوفے میں تھا، وہ حضرت حسین کا وہ یاد ہے نا کربلا والا واقعہ، اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ اس کے سامنے عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں جا کر فقال لہو، وہاں جا کر اس نے بولا ایو بنی، اے میرے بیٹے، انی سمیعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے ان شر الرعاء الحطم، سب سے بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے قوم کو خوفزدہ کرتا ہے، اپنے قوم کو ڈنڈا دکھاتا ہے۔ بدترین حاکم کون ہے؟ جو ڈنڈے کے زور پر جو ہے نا قوم کو ڈراتا ہے اور اس کو ڈنڈا دکھاتا ہے۔ یہ کون لوگ؟ امریکہ والے، امریکہ اپنے قوم کو ڈنڈا دکھاتا ہے۔ یورپ والے، جاپان والے، کون ہے؟ پاکستان والے، ڈنڈے کے زور پر ہم کو ڈراتے ہیں۔ ابھی خود تو قانون کے زور پر ڈنڈا نہیں لا سکتے، ابھی کالے کالے شیشے والوں کو جو ہے نا کاٹ دیتے، ان کے ذریعے سے ہم کو ڈراتے ہیں۔ ہر قوم پر ایک ڈنڈے مار کو اس نے مسلط کیا، اس کو گاڑیاں اس نے دی تاکہ ہم خوفزدہ ہو جائیں۔ یہ تو بدترین حاکم ہے، بدترین باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، جب اس کا باپ اس کا بچہ اس سے مانگتا ہے وہ اپنے بچے کو مارتا ہے۔ بدترین باپ ہے یہ، بدترین ماں اپنے بچے کو پیار نہیں دیتا ہے، بدترین حاکم اپنے قوم کو ڈراتا ہے، اس پر ڈنڈے کو ڈالتے، ڈنڈے کے زور پر۔ جس طرح پولیس کے سامنے خوفزدہ ہے، اداروں کے سامنے خوفزدہ ہے، تھانے میں جاتے ہمارا جو ہے نا وہ پشتو میں کہتے ہیں سامنے و تعلیم، پٹواری کے سامنے سجدریز کھڑے ہوئے، دوسرے کے سامنے سجدریز۔ یہ کس نے ہم لوگوں کو ڈرایا؟ یہ ہماری ہمت کس نے چھینا؟ یہ کس نے ہم کو خوفزدہ کیا؟ اسی مولوی صاحب نے مسجد میں بیٹھ کر ہم کو درس ایمان نہیں دیا۔ اگر یہ مولوی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا نا، 4 لاکھ مساجد، اگر یہ ہم کو ہمت دیتا، یہ ہم کو خدا پرست بناتا، یہ ہم میں اللہ کا خوف پیدا کرتا، تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نمرود کے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ پھر ہم اس آگ سے نہیں ڈرتے تھے، نمرود والے آگ سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم سب سے بڑے طاغوت فرعون کے آگے کھڑے ہو سکتے تھے، مگر اس نے ہم کو کچھ نہیں بتایا۔ اور جتنا ہم نے اس مولوی کو عزت دیا، اس نے وہ شان ہمیں نہیں دیا۔ ہم نے اس کو روٹی مفت دیا، ہم نے اس کے لیے مسجدیں بنائی، ہم نے چندے دیے، ہم نے سارا کچھ کیا، اس نے ہم کو دلیر نہیں بنایا، مومن نہیں بنایا۔ اس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان نہیں سکھایا، ہم کو موسیٰ علیہ السلام والا ایمان نہیں سکھایا، ہم کو عیسیٰ علیہ السلام والا ایمان نہیں سکھایا، ورنہ تو آج ہم بھی فرعون کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرکز توفیق۔